پیدا کرنے والا دودھ پینے والے کو دودھ پیدا کرنے والا فرق ہوتا ہے تو رہنے والا جی سر سرکار میں مارکیٹنگ پیسٹیسائڈ کمپنی والا جی سر اچھا لاڑی شروع کر یار تھوڑا نام ہے صحیح اجازت ہے 2 بجے سے ایئرپورٹ پہنچنا فلائٹ ہے نا 2 بجے سے ایئرپورٹ پہنچنا لاہور نا اچھا اللہ خیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے گھڑیاں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے عشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کار دیے نسن سارے دیے کار دیے نسن سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے ہاں کل ساری سرکار دیے ہاں کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو
گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دے وادی نسبت زہرا دے وادی نسبت زہرا دے وادی نسبت دو جگہ اندر تار دیے دو جگہ اندر تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دسیا سی دیکھ عمر نے دسیا عثمان علی نے دسیا سی دیکھ عمر نے دسیا عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکریا کادے دردی نوکریا کادے دردی نوکریا کادے دردی دو جگہ اندر تار دیے ہاں دو جگہ اندر تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نکلا عاجز کہنا میں نکلا عاجز کہنا میں نکلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سنے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے ہاں گل ساری سرکار دیے ہاں گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تابا والے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑیے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑیے سونے آگل تیرے اتے مکڑیے مائیا وے گل تیرے اتے مکڑیے تیرے کو شروع آئی تیرے اتے مکڑیے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑیے سونے آگل تیرے اتے مکڑیے مائیا وے گل تیرے اتے مکڑیے نبیاں بھی آنا اتے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا اتے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے
हशर विच छा करी सिरां उत्ते सोहणिया दुखियां गरीबां दिया इको ही सहारिया तेरे बाजू किसे साडी तेरे बाजू किसे साडी बात नहीं गुजरी दरबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकड़ी सोहणिया गल तेरे उत्ते मुकड़ी माई आवे गल तेरे उत्ते मुकड़ी तेरे उत्ते शुरू होई तेरे उत्ते मुकड़ी दरबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकड़ी सोहणिया गल तेरे उत्ते मुकड़ी तेरे बाजू आका सदा कोई सवरा नहीं करम तेरे दे बाजू और कोई जरा नहीं करम तेरे तो साया करम तेरे तो साया गल साडी बननी दरबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकड़ी सोहणिया गल तेरे उत्ते मुकड़ी माई आवे गल तेरे उत्ते मुकड़ी तेरे उत्तों शुरू होई तेरे उत्ते मुकड़ी दरबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकड़ी नाइस तेरा आवाज
चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया मैं तर गईया नी सैयो आका का जदों लड़ बढ़िया तर गईया सैयो तर गईया सैयो तर गईया नी सैयो आका का जदों लड़ बढ़िया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया सकरब देवन सकरब दे सकरब दे काबिल साया तुसा आका गोबन माया सकरब दे काबिल साया तुसा आका गोबन लाया तुसा आका गोबन लाया तुसा आका गोबन लाया ओ साडी गल बन गई ओ साडी गल बन गई ओ साडी गल बन गई कदम मुबारक सोने ने जदों मेरे वेड़ धरिया गल बन गई सैयो गल बन गई सैयो गल बन गई कदम मुबारक सोने ने जदों मेरे वेड़ धरिया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया जेड़ा दम दम मेरे नाले सखियां दस हीरज पाले जेड़ा दम दम मेरे नाले सखियां दस हीरज पाले सखियां दस हीरज पाले मर जावा कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई गम अड़िया सानू सुख हो गए सानू सुख हो गए अज सुख हो गए कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई गम अड़िया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया काली जुल्फ ते अख मस्तानी मथे चमके लाड नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मथे चमके लाड नूरानी मथे चमके लाड नूरानी दिल जा चढ़िया तक तक आका दा रोजा बजे नी मेरा दिल भरिया चा चढ़िया सैयो चा चढ़िया सैयो चा चढ़िया तक तक आका दा चेहरा नी मेरा दिल भरिया चा चढ़िया तक तक आका दा चेहरा नी मेरा दिल भरिया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया ए सफर बड़ी दीवाने आका दे परवाने ए सफर बड़ी दीवाने आका दे परवाने आका दे परवाने फिर गल बन गई और साडी गल बन गई कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई कम अड़िया गल बन गई सैयो गल बन गई सैयो गल बन गई कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई कम अड़िया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया मैं तर गईया नी सैयो आका दा जदों लड़ बढ़िया आका दा जदों लड़ बढ़िया आका दा जदों लड़ बढ़िया
بد کی ہریانیاں سامنے ہو بد کی ہریانیاں دیکھ لو آپ کے روزے کی جوالیاں دیکھ لو آپ کے روزے کی جوالیاں اے میرے چارہ گر کر دے مجھے پہ نظر اے میرے چارہ گر کر دے مجھے پہ نظر کب سے بے چین ہوں حاضری کے لیے بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بلکہ خیر الورا پاتا ہے جی میری ناسانی مہر علی گاتا ہے جی میری ناسانی مہر علی خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بلکہ خیر ان کے لب پہ رہا امتی امتی ان کے لب پہ رہا امتی امتی یاد انکی نہ بھولنے حاضی کبھی یاد ہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی ہے حاضر تیری چادری کے لیے بلکہ خیر الورا منور میری منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے میرے آقا میرے مولا مجھے جلوہ عطا کر
افطارے بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے میرے آقا میرے مولا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے آقا میرے مولا مجھے وہ نظر عطا کر دے مجھے وہ نظر عطا کر دے
بخشش تیرے ابرو کی طرح دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابرو کی طرح دیکھ رہی ہے محسن بھی وہاں پر اشک بار کھڑا ہے محسن بھی وہاں پر اشک بار کھڑا ہے ایک زمانہ بھی وہاں پر اشک بار کھڑا ہے ایک روز کی رنجن کہ کسی نے گل بات ہے اس میں کوئی کہہ نہیں وہ تو تیرا وار سے ایویں گیا ہاں بھائی گل کی ہے اکرام کی جم ہے تقدیر کی فضا ہے یہ محفل مصطفیٰ ہے تو مدینے کی فضا ہے جی جی سر اکرام کی رنجن کہیں بخشش گھٹا ہے یہ سرکار کی محفل ہے کہ مدینے کی فضا ہے سرکار حافظ صاحب نہیں ملتی مولانا غلام یاسین دے صاحبزادے ہیں مولانا غلام یاسین اچھا جی پڑھ دے تجھا محترم مفتی بیان صدیق اکبر دی منقبت غوث اعظم دی منقبت پڑھ صدیق جس نو کہنے ہے یار مصطفیٰ نا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ نا پوچھے آسی پوچھے آسی دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا
लाज रख ले सुनी अर्ज मेरी सुल्ताना जो सदका मेरा पाक नबीना हसन हुसैन ते मौला अली दा दोता पोता सखिया दा सैयदो दा पोता सखिया दा लजपाल तेरा घराना सैयदो दा पोता सखिया दा लजपाल तेरा घराना या शाह जिला लाज रख ले सुनी अर्ज मेरी सुल्ताना करम की भीख मिले तो याद बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मौजूद हाज़रीन, नबियों के बाद जिस हस्ती का मुकाम है वो सिद्दीक़ अकबर है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह के बाद मेरा मुकाम है और मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का मुकाम है। फरमाया जिस तरह मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई हायल नहीं है, इसी तरह मेरे और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान भी कोई हायल नहीं है। तो कुछ मेयार हैं जिससे साबित होता है कि नबियों के बाद नंबर 1 हस्ती सिद्दीक़ अकबर है। सबसे पहला मेयार तकवा का है। अल्लाह के यहाँ जिसकी जितनी ज्यादा इज्जत, जितना ज्यादा तकवा होगा उसकी उतनी इज्जत होगी, और तकवे में नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह सूरह वल-लैल में फरमाता है मुत्तकियों में नंबर 1 हस्ती सिद्दीक़ अकबर है। मुत्तकी और भी होंगे, आते रहेंगे, लेकिन उनमें नंबर 1 हस्ती सिद्दीक़ अकबर है। फिर सखावत है। सखावत भी बड़ा मेयार है। सखी जन्नत के करीब होता है और कंजूस जहन्नम के करीब होता है। उसी सूरत वल-लैल में अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे सखियों से बड़ा सखी सिद्दीक़ अकबर है। सखावत करने वाले और भी हैं। सैयदना उस्मान गनी ने बड़ी सखावत की है, लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि जितना फायदा मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने दिया किसी ने नहीं दिया, और फरमाया कि जिसने मुझ पर जो कोई एहसान किया मैंने उसका दुनिया में बदला दे दिया है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है जिनके एहसानों का बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। फिर मेयार है ईमान का। जिसका जितना ज्यादा मजबूत ईमान होगा उसकी इतनी इज्जत अल्लाह ताला के यहाँ होगी। तो नबी करीम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में हो, अकेले सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक पलड़े में रखा जाएगा तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान का पलड़ा वजनी होगा। फिर मेयार है इल्म का। अजीज मिस्र को ख्वाब आई के साथ पतली गाय मोटी फरबा ताजा गांव को खा गई हैं। तो उसने ताबीर पूछी अहले इल्म लोगों से, तो किसी ने उसकी सही ताबीर नहीं बताई, आजिज़ आ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछी, तो जो आपने ताबीर बताई वो सच साबित हुई। तो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, और सारे इल्म वालों के ऊपर कौन है? वो सिद्दीक़ अकबर। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे जितने उलूम अता फरमा दिए हैं मैंने वो सिद्दीक़ अकबर के सीने में भर दिए, इसलिए इल्म में नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर है। फिर मेयार है अमल का। सिद्दीक़ अकबर अमाल में भी नंबर 1 है। एक काली रात थी, सितारे निकले हुए थे। ऐशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां सितारों के शुमार के बराबर हैं? तो नबी करीम ने फरमाया हाँ वो फारूक आज़म है। तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी का क्या मुकाम है? तो नबी करीम ने फरमाया कि उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की गार वाली नेकी उससे बढ़ के। नबी करीम ने फरमाया कि गारे सौर वाली नेकी मेरी उम्मत की नेकियों में सबसे अफजल है। तो सिद्दीक़ अकबर अमाल में भी नंबर 1 है। फिर आती है बात मोहब्बत मुस्तफ़ा और रब्बे रसूल की। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज दीन की छत है, दीन की बुनियाद
اس کی بنیاد محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے نیچے بھی ایک بنیاد ہے، اس کی بنیاد ادب رسول ہے۔ یہ نقش قدم صدیق اکبر کے ہیں۔ نبی کریم نے اپنے ساتھ کیسے محبت کی، انہوں نے اپنا ادب کیسے کیا، یہ ہمیں صدیق اکبر نے عطا فرمایا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا نبی کریم کے ساتھ؟ تو صدیق اکبر نے زیادہ وقت نہیں لگایا، فوراً فرمایا کہ مجھے اللہ سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ تو اعتراض ہوا حضرت صاحب اللہ کا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مومن کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے نبی کریم سے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ مومن کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن مومن بننے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے۔ جب میں مومن بن جاؤں گا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا تو وہ قبول ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، بس خدا محبوب تر گردد نبی۔ تیرے قلب اور جگر میں طاقت تب آتی ہے، تیرے اسلام میں طاقت تب آتی ہے جب اللہ سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر محبت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں بھی صدیق اکبر کا نرالا انداز ہے، آپ کی ساری زندگی یہ دعا رہی کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ کا چہرہ۔ پھر محبت کی بنیاد ادب ہے، وہ بھی صدیق اکبر نے مثال قائم کی ہے۔ غار ثور میں انہوں نے آرام مصطفیٰ پہ جان قربان کر دی اور یہ ثابت کیا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آئے۔ جس طرح دیوا جل کے روشنی دیتا ہے، درخت دھوپ میں جل کے چھاؤں دیتا ہے، صدیق اکبر نے آرام مصطفیٰ پہ جان وار کے تمہیں نبی کا ادب کرنے کا کرینہ عطا فرمایا ہے۔ ادب کرنے والے آتے رہیں گے، بہت سارا ادب کریں گے، لیکن اس ادب کی بنیاد صدیق اکبر نے ڈالی ہے۔ ادب میں بھی صدیق اکبر نمبر 1 ہے۔ پھر دین اسلام کو بچانے میں بھی نمبر 1 ہستی صدیق اکبر ہے۔ جب حضور نبی کریم کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، تو ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ سارے صحابہ ایک طرف تھے، وہ کہتے اسلام ابھی نوزیدہ ہے، نیا ہے، جب اسلام ان میں رچ بس جائے گا تو یہ خود ہی زکوٰۃ دے دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، اگر کوئی بھی ان کے خلاف جہاد نہ کرے تو میں کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے اور کفر کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا، دین اسلام کا رکن بچا لیا۔ اگر صدیق اکبر اس میں نرمی کرتے تو دین اسلام کے دوسرے ارکان بھی اڑ جاتے۔ تو یہ دین اسلام کو بچانے میں نمبر 1 ہستی صدیق اکبر ہے۔ بے شک نبی کریم شریعت بنانے والے ہیں لیکن شریعت کو بچانے والی ہستی صدیق اکبر ہے۔ پھر ایک گروہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں ادا کریں گے۔ جب بندہ سجدے میں پڑ جاتا ہے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو صدیق اکبر پھر اپنے موقع پہ ڈٹ گئے، انہوں نے فرمایا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے لیکن نماز کا انکار کفر ہے۔ سارے صحابہ ایک طرف تھے، صدیق اکبر وحد اپنے نظریے پہ ڈٹے رہے، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، تو صدیق اکبر نے دین اسلام کو بچایا ہے۔ یہ احسان امت مصطفیٰ پہ صدیق اکبر کا ہے۔ پھر ان کا ایک اور بڑا احسان ہے، انہوں نے ہر حال میں نبی کریم کو سچا مانا ہے۔ جب حضور کریم نے معراج کا اعلان کیا، 18,000 سال کا عرصہ تھا، حضور صرف اتنے لمحے میں طے کر آئے۔ تو جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں تھی، تو صحابہ تذبذب کا شکار تھے، کوئی مان بھی نہیں رہے تھے، انکار بھی نہیں کر رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو جب عمر بن شام کو پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے میرے بات ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم صحابہ کرام جو ڈولے ہوئے ہیں، ابو بکر کے پاس چلا گیا، کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے اتنے تھوڑے عرصے میں لامقام میں جنت دوزخ دیکھی، اللہ کا دیدار کیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا نہیں ہو سکتا،
3 بار کہنے کے بعد کہتا یہ تیرا نبی کہتا ہے، فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، میرا نبی سے بڑی بات کہ میں وہ بھی مان جاؤں۔ تو جب صدیق اکبر نے معراج کا اقرار کیا تو سارے صحابہ معراج کو مان گئے۔ تو معراج کو ماننے میں نمبر 1 ہستی صدیق اکبر ہے۔ حضور کریم نے اپنے ظاہری زمانہ حیات کے آخری دنوں میں ایک لشکر بھیجا تھا، اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تھا فوج کا۔ تو وہ لشکر تھوڑی دور گیا تھا، حضور کریم کا وصال ہو گیا، تو صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ تو صحابہ کرام صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر ابھی مدینہ منورہ میں بڑی افراتفری ہے، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس لشکر کو کس نے بھیجا ہے؟ میرے نبی نے بھیجا ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کو بدل سکے۔ انہوں نے کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے، آپ فوج کو نہ واپس بلائیں، لیکن ان کا سپہ سالار نہ تجربہ کار ہے، کسی تجربہ کار سپہ سالار کو لائیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسے سپہ سالار کس نے بنایا ہے؟ میرے نبی نے بنایا ہے۔ میرے نبی کو علم غیب ہے، وہ ان کا انجام بھی جانتے ہیں، اور میرے نبی کا ہر کام رضا الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے میں فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ تو صدیق اکبر نے ہر حال میں میرے نبی کو سچا مانا ہے۔ یہ عظمت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ تکلیف شیعہ کو ہوتی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہے کہ جو مجھ کو صدیق اکبر سے اچھا کہے اس پر جھوٹا ہونے کا مقدمہ کروں گا اور 80 کوڑے لگاؤں گا، اور 80 کوڑے گناہ کبیرہ کی سزا ہے۔ صدیق اکبر کو نمبر 1 نہ ماننا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صدیق اکبر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جس دن صدیق اکبر کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا اے جنت تجھ میں وہی داخل ہوگا جو اس پیدا ہونے والے بچے سے محبت کرے گا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا اے جبریل جاؤ اللہ سے پوچھو جا کے میری امت کا حساب کتاب ہوگا۔ تو جبریل نے پوچھا جا کے، اللہ نے فرمایا بالکل ہوگا سوائے صدیق اکبر کی، اور ہمارے لیے فرمایا کہ جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ حساب کتاب دینا ہے تو دے لو، نہیں دینا تو صدیق اکبر سے محبت کر لو۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو جب نبی کریم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو 8 دروازوں سے گزر سکیں گے، تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں بھی ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا تم سب کا سردار ہے۔ وہ ان جنت کے 8 دروازوں میں سے جب صدیق اکبر کسی ایک دروازے میں سے گزرنے لگیں گے تو جا کے رک جائیں گے۔ تو جنت کا دروگا عرض کرے گا آپ جنت میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ تو صدیق اکبر فرمائیں گے کہ میں نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا جب تک اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ صدیق اکبر کا یہ مطالبہ ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ سورۃ واللیل میں نے صدیق اکبر کو اپنی رضا بھی دے رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے۔ پھر ان کی ایک وصیت نے سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ نہ کہیں، چلو ظاہری زمانہ حیات میں تو آپ کہہ لیتے تھے، اب نہ کہیں، اب تو حضور کریم فوت ہو چکے ہیں، مدینہ منورہ نہ جاؤ، مدینہ منورہ جانا شرک بت پرستی ہے، حضور کریم کا زیادہ ادب نہ کرو، اتنا ادب کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو، حضور حیات نہیں ہے، حضور سے مانگنا شرک ہے، اللہ سے مانگو۔ تو ان سارے مسائل کا حل صدیق اکبر کی ایک وصیت میں ہے۔ جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مدینے جانا شرک ہے، صدیق اکبر مر کے بھی مدینے جا رہا۔ تو سارے صحابہ نے صدیق اکبر کے جسم اقدس کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا۔ روضہ رسول کو تالا لگا ہوا تھا، دروازہ لگا تھا، کنڈا لگا ہوا تھا،
تو سب صحابہ نے یک زبان ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے. تو خود بخود تالا بھی کھل گیا, کنڈا بھی کھل گیا, دروازہ بھی کھل گیا. روزہ رسول سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس آنے سے. اگلے جہاں سے دوستی کا سرٹیفکیٹ کس کو ملا ہے؟ صدیق اکبر کو, ان کے عقیدے کو ملا ہے. تو پیر و مرشد نے اس میں سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جو یا رسول اللہ کہے وہ دوست, جو نہ کہے وہ دشمن. جو مدینے جائے وہ دوست, جو نہ جائے وہ دشمن. جو نبی سے مانگے وہ دوست, جو نہ مانگے وہ دشمن. جو غلام بنے وہ دوست, جو برابری کرے وہ دشمن. یہ عقیدہ صدیق اکبر نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو نمبر 1 اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ذوف چاں پرچم اہل سنت رہے, حب صدیق سائن سلامت رہے. جن سے محبوب خدا محبت کرے ان سے سچی محبت کی کیا بات ہے. مجدد طلب سالی صاحب فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کا نمبر 1 نہ مانے وہ سنی نہیں. اللہ اکبر, کیا بات. سنی پڑھنا ہے جی ٹھیک ہے. کتاب پڑھے کہڑے حصے سے 45 نمبر سے 45 نمبر سے خواجہ صاحب کے گھر تقریر ہوئی تھی. ہاں جی تو تو پڑھ لو. جی میں تیرے کو جی سر پڑھ کو نہیں ہے اسلام پڑھ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. جس حالی گھڑی چمکا ہے بابا چاند, اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی غار قوم مغرق کالذی سائل اشکارنا. قوت عشق سے بست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تیرے دیکھن تو پہلے بن جائے یا رسول اللہ. مولا کریم نبی پاک اتنا درود و سلام بھیج جتنا تیرے نزدیک عددانہ شمار ہے. مولا میرے آقا کی ساری مجھ بخش دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. نالائن کا لے سکتے دوستہ کی صحت عاجلہ سنا مجھے دیکھن تو پہلے بن جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہی محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا 25 ہوتے